اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جو سب سے پہلے کام کیا ہے، اس میں سے ایک اہم کام اور ضروری کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے۔ اس کی کہانی یوں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ارادہ فرمایا، زمین آپ نے پسند فرما لی، لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ معلوم ہوا دو یتیم صحابی ہیں، ایک کا نام سہل اور دوسرے کا نام سہیل، جو آپس میں دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کی یہ زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور بلا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے بڑی خوشی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس زمین کو پیش فرمایا اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، آپ یہ زمین قبول کر لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، نہیں، یہ زمین میں قیمتاً لوں گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیمت ادا فرمائی، اور اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف فرمایا، اور اس طرح گویا اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون میں پہلا واقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں، گویا آپ نے وقف کیا۔ اس کے بعد آپ غور کرتے چلے جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور وہ اپنی زمین وقف کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو اپنی زمین وقف کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کنواں خریدتے ہیں اور خرید کر کے اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام ایک وقف کا تصور پیش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ غریب اور جو پسماندہ لوگ دوسروں کے حساب سے ہے، اور خود واقف کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس کے فائدہ جس کا انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ چنانچہ آپ شریعت میں جتنے بھی کار خیر آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کار خیر ہے یا بھلائی کا کام ہے جس کا اثر انسان کو کام کرنے کے فوری بعد ثواب کی شکل میں اللہ دے دیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی خیر کے کام ہیں جس کو کرنے کے بعد اس کا ثواب مستقل جاری رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، موقوف نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان کو اس عمل کا ثواب اور اس عمل کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان جب تک دنیا کے اندر ہے وہ عمل کرتا رہتا ہے، اس کو عمل کا اچھا یا برا جو بھی ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا سے آخری سانس لیتا ہے، مرتا ہے، اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب اس کو عمل کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اس تصور نے اسلام پسندوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ تصور دیا کہ آپ کو کچھ ایسا بھی کام کرنا چاہیے جس کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، اس کا سلسلہ موقوف نہ ہو، بند نہ ہو۔ چنانچہ وہیں سے صدقہ جاریہ شروع ہوا، اور اسی صدقہ جاریہ میں وقف کا تصور بھی الحمدللہ آیا ہے۔ ہم بہت زیادہ تاریخ میں نہ جاتے ہوئے اگر ہم غور کریں اس مسئلے پر، ہندوستان میں جب اسلام آتا ہے اور اسلام کے ساتھ میں اسلام پسندوں کے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے وہ یہاں کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں یہاں اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان لوگ بنتے ہیں، تو اس میں ایک عمل یہ بھی داخل ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان اپنی بڑی بڑی زمین، اپنی بڑی بڑی جائیداد کو وہ یہاں کے غریبوں کے لیے وقف کرتے ہیں، چاہے وہ غریب، نادار، وہ مسکین، وہ محتاج، کسی بھی طبقے سے ہوں۔ اگر یہاں کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو یہاں کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مسلم بادشاہوں نے، نوابوں نے اور اس وقت کے دولت مندوں اور امیروں نے جہاں مسلمانوں کے کاموں کے لیے وقف کیا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، اور اس وقت جو مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنائے جاتے تھے، مسافروں کے لیے مسافر خانے بنائے جاتے تھے، تو ان سبوں کے لیے وقف کیا ہے۔ تو وہیں مسلمانوں نے غیر مسلموں کے لیے بھی بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں، ان کے گردواروں کے لیے، مندروں کے لیے، ان کے اجتماعی امور اور اجتماعی کاموں کے لیے۔ اسی طریقے سے بھائی چارگی کی مثال ملتی ہے کہ جب ایک غیر مسلم وقف کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے جہاں وقف کرتا ہے تو وہیں مسلمانوں کے لیے بھی وقف کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے جو راجہ ہوا کرتے تھے، رجواڑے ہوا کرتے تھے، وہ ان مسائل میں کھلے دلوں کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ کئی مسجدوں کے حوالے سے، کئی درگاہوں کے تعلق سے آج بھی ایویڈنس
ایویڈنس موجود ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی جائیداد، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے مقبروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، مدارس کے لیے وقف کیا ہے، اور ان کی زمینیں آج بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے حکومت کی ہے اور مسلمانوں کا وہ دور جس کو تقریباً 800 سے لے کر کے 1000 سال کا دور حکومت کہا جا سکتا ہے، اس دور حکومت میں اتنی بڑی زمین کی تعداد ہو جاتی ہے وقف کی کہ اس کو تقریباً 8 سے 10 لاکھ ایکڑ زمین کہا جا سکتا ہے، کہ 8 سے 10 لاکھ ایکڑ کی زمین وقف کی ہیں جو صرف مسلمانوں کی ہیں۔ اس میں ہندوؤں نے، اور ہندوؤں میں خاص طور سے سناتنی الگ ہیں، سکھ الگ ہیں، بودھ الگ ہیں، اور ان کے ماننے والے جو دوسرے گروہوں کے ہیں ان کی زمینوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں جو 8 سے 10 لاکھ کروڑ ایکڑ کی زمین پر موجود زمینیں ہیں ان کی ویلو کیا ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کی ویلو کو آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً لوگوں نے اندازے میں کہا ہے کہ 12,000 بلین اس کی قیمت بنتی ہے جو زمینیں ہمارے پاس ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ انگریز حکومت آتی ہے تو انگریز حکومت آنے کے بعد جہاں انہوں نے ہندوستان کی بڑی بڑی جائیداد کو اور یہاں کے جو قیمتی اثاثے ہیں ان اثاثوں کو انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا، اور یہاں سے وہ اٹھا کر اپنے ملک لندن میں منتقل کرنا شروع کیا ہے۔ جس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس ہندوستان کے سونے کی چڑیا کو وہ لوگ یہاں سے اٹھا کر کے لے کر کے گئے۔ اسی میں انہوں نے وقف کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کیا ہے۔ الغرض حالات یہاں تک آ جاتے ہیں کہ اب مسلمان اور یہاں کے ہندو برادران اور یہاں کے رہنے والے سب مل کر انگریزوں سے لڑتے ہیں تاکہ وہ اس حکومت سے آزادی حاصل کر لیں اور وہ یہاں سے چھوڑ کر جائیں تاکہ ہندوستانیوں کے قبضے میں آ جائے۔ 1947 کا زمانہ آنے سے پہلے تقریباً 30 سال کا عرصہ جو گزرتا ہے، 20 سال کا جو عرصہ گزرتا ہے، وہ عرصہ ایک ایسا عرصہ ہوتا ہے جس میں مسلمان آئندہ آزادی کے بعد ان کو زندگی کس طرح گزارنے کا موقع اس ملک کے اندر دیا جائے گا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اکثر میٹنگوں میں، اکثر جلسوں میں، اکثر جلوس کے اندر مسلمانوں کی اس تشویش کے اوپر باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ گول میز کانفرنس منعقد ہوتی ہے لندن کے اندر، اور وہاں مہاتما گاندھی جی ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمان اس ملک کے لیے آج خون پسینہ بہا رہے ہیں اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، کل کے دن اگر ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے تو کیا مسلمانوں کو اس ملک میں ان کے ایمان، ان کی شریعت کے حساب سے جینے کا حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ جب یہ بات ان کے سامنے پیش کی گئی تو باضابطہ اس گول میز کانفرنس کے اندر اس بات پر مہر لگایا گیا اور مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہاں مسلمان اپنے حساب سے، اپنی شریعت کے حساب سے زندگی گزار سکیں گے۔ چنانچہ 1937 کا زمانہ آتا ہے اور اس زمانے میں شریعہ اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوتا ہے۔ اس شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کے اندر مسلمانوں کی شریعت کو گویا انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک انڈین اپنے قانون کے حساب سے یہاں رہ سکتا ہے اور اس قانون کے حساب سے وہ پریکٹس کر سکتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو شریعہ کے اوپر چلنے کا باضابطہ ایک قانونی راستہ دیا گیا اور اس کو قانون کی شکل میں حفاظت دی گئی کہ مسلمان اپنی شریعت کے حساب سے چلیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت شریعہ اپلیکیشن ایکٹ شریعت کے نام پر تو تیار کیا گیا، لیکن مسلمانوں کے جو الگ الگ شعبے ہیں، سیکشنز ہیں، اس کے تعلق سے کوئی الگ آرٹیکل اور دفعات نہیں بنائے گئے، قانون اس کا نہیں بنایا گیا۔ لہٰذا جب جائیداد کی خرد برد ہونے لگتی اور اس پر قبضے ہونے لگتے اور اس طرح کے مسائل جب گورنمنٹ کے پاس آنے لگتے تو اس وقت یہ مسئلہ آتا کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ شریعہ اپلیکیشن ایکٹ ضرور بنا ہے، اس شریعہ اپلیکیشن ایکٹ میں ایک حصہ وقف کا ہے، وقف کے لیے باضابطہ ایک قانون بنانا چاہیے تاکہ وقف کی جائیداد کو تحفظ فراہم ہو سکے اور اس کو پروٹیکشن مل سکے۔ لہٰذا 1954 کا زمانہ آتا ہے جب ایک ایکٹ بنایا جاتا ہے اور اس ایکٹ کا نام وقف ایکٹ 1954 ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسے بہت ساری خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے اوقاف کی زمین کو تحفظ فراہم کر پانا مشکل ہو پا رہا تھا۔ لہٰذا ایک دور ایسا بھی آتا ہے 1984 میں اور پھر 1995 کے اندر اور پھر سن 2010 میں اور پھر سن 2013 میں اس کے اندر مختلف ترمیمات، امینڈمنٹس کیے گئے ہیں۔ لیکن سن 2013 میں جب اس کے اندر ترمیم ہوتی ہے وہ دن ہوتا ہے جمعہ کا، اور جمعے کے بعد
मनमोहन सिंह की सरकार होती है, आनन फानन एक बिल लाया जाता है और ये बिल वक्फ का होता है और वो वक्फ के बिल को इतनी जल्दबाजी में पास करते हैं कि बहुत मुश्किल से लोगों को खबर हो पाती है। लेकिन उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब हुआ करते थे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा अता फरमाया है, जिसमें वो मिंबर साज काउंसिल बिहार के वो सदर रह चुके हैं और उस मैदान में उनको बड़ी महारत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। इंडियन कानून को उस वक्त उलमा बिरादरी में जितना वो अच्छे से समझते थे और गवर्नमेंट के आज़ाइम को और उनके इरादों को जितना जल्दी वो भांप लिया करते थे, शायद उस वक्त दूसरे आलिम कोई और नहीं हुआ करते थे। चुनांचे उन्होंने उसी वक्त फैसला लिया और अपने एक वफ्द के साथ जाकर मनमोहन सिंह की सरकार से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि अगर आपने इसमें ये सारी तब्दीलियां की हैं तो आइंदा इससे ये रास्ते खुल सकते हैं जिससे वक्फ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन हासिल होने के बजाय उसको मजीद और नुकसान पहुंच सकता है और इससे जो मुनाफा आने का है वो मुनाफा कम होता चला जाएगा। लिहाजा वक्फ करने वाले की मंशे के मुताबिक वक्फ का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अलगर्ज उस वक्त ये जो पेशकश हुई थी और इस तरफ से कोशिश हुई थी, उस कोशिश को कामयाबी मिली और उनकी बात को सुना गया था। उसके बाद अब जमाना आता है आज का। आज के जमाने में अब जो गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, इसने फैसला लिया सन 2024 वक्फ एक्ट बनाने का। इसके अंदर इसने 40 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको इन्होंने तब्दील करना चाहा है। उसके अंदर वो ये चाहते हैं कि कुछ अपनी तरफ से ज्यादा करें और कुछ जो कानून की शक्ल में पहले से बना हुआ था उस कानून को वो बदल दें। चुनांचे जब गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है तो उनके आज़ाइम को देखते हुए इस वक्त अभी जो अपोजिशन में पार्टियां हैं उन्होंने इसकी सख्ती के साथ मुखालिफत की है और सख्ती के साथ मुखालिफत जब हुई है, ये बात बाहर पड़ती है तो उलमा हल्के में, यहाँ के दानिश्वरान और कौम व मिल्लत के हल्के में और बिलखुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनको इस बात से सख्त तशवीश होती है और सख्त तशवीश इस बात को लेकर होती है कि इस गवर्नमेंट का जो भी मंसूबा है, अगर ये कानून पास हो जाता है और जो तरीका गवर्नमेंट लाना चाह रही है उसको अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया तो जो बची कुची औकाफ की जमीनें हैं, जायदाद हैं, वो भी मुसलमानों के और वक्फ बोर्ड से खत्म हो जाएगी, चली जाएगी और मुकम्मल कब्जा धीरे धीरे गवर्नमेंट का हो जाएगा। चुनांचे इस तशवीश ने आज पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान को, हर जी शऊर मुसलमान को परेशान किया हुआ है और इसकी परेशानी की वजह अगर आप गौर करेंगे तो वजह यह है कि ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये वक्फ की जमीनें मामूली नहीं हैं। किसी अक्लमंद आदमी ने, बाशऊर आदमी ने यह बात कही कि अगर आज जो जमीन मुसलमानों की वक्फ की हुई उनके आबा व अजदाद की हैं, अगर उनको सही तरीके पर मुसलमानों के मसारिफ में खर्च किए जाएं और सही तरीके पर उसकी आमदनी का इंतजाम किया जाए तो मुसलमानों के समाजी जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो तालीम से मुताल्लिक हो या इकोनॉमिकली यानी मईशत से मुताल्लिक हो, मुसलमान को गवर्नमेंट के पास जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमानों के सारे मसाइल वक्फ के जायदाद से और वक्फ की जो आमदनी है, उसके जो मुनाफे हैं, उससे उसको हासिल किया जा सकता है। अलगर्ज इसकी ये अहमियत रहने की वजह से मुसलमानों ने इसकी तरफ तवज्जो दिया है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो थी, जो तशवीश की वजह है वो ये है कि वक्फ इस्लाम का एक उसूल है और इस्लाम ने उसके लिए उसूल, ज़ाब्ता और कानून बनाया है कि जब तक उस उसूल के हिसाब से वक्फ का इस्तेमाल नहीं किया गया तो फिर वो वक्फ नहीं होता है, सवाब इंसान को नहीं मिल सकता है। उसमें से सबसे पहला उसूल ये है कि अगर वक्फ करने वाले ने कहा है कि ये जगह मैंने मस्जिद के लिए दिया है तो वक्फ करने वाले की इस नीयत का एहतराम जब तक वो जमीन है, यानी सुबह
قیامت تک اس کا احترام کرنا پڑے گا اور اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے یہ کہہ کر زمین کو وقف کیا ہے کہ میں یہ زمین غریبوں کی شادی اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے میں دے رہا ہوں، تو اس زمین کے سارے منافع غریبوں کی تعلیم اور اس کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ اگر اس کے مرضی کے خلاف اگر استعمال کیا گیا تو جو ذمہ دار ہیں، متولی ہیں، یا اس کے جو کوئی بھی وقف کے طرف سے متعین کیے جاتے ہیں، وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا اصول رہنے کی وجہ سے اور شرعی قانون ہونے کی وجہ سے یہ ایک اہم مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گویا اگر اس وقت مسلمان خاموش رہیں اور اس مسئلے میں مسلمانوں نے کوئی سخت فیصلہ نہیں لیا تو گویا گورنمنٹ کو مسلمان کی طرف سے ایک خاموش اجازت ہوگی کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں ہماری شریعت میں مداخلت کر سکتے ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ہماری شریعت کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو قانون دے دیا ہے اس قانون کے اندر اب قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون اٹل تھا، اٹل ہے، اٹل رہے گا، اس کے اندر کسی کو بھی تبدیلی کرنے کی جائے کہ اس کے اندر اضافہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ مسئلہ ایک حساس مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے مسلمانوں کو بالخصوص اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی جو گورنمنٹ وقف کا قانون لانا چاہتی ہے اس کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی تبدیلیاں کی ہیں وہ تو تقریباً 40 سے زیادہ ہیں۔ میں اس میں سے کچھ پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ پہلا قانون جو وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ وقف کرنے والا کم سے کم 5 سالہ قدیم مسلمان ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص وقف کر رہا ہے، نو مسلم ہے، وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو 5 سال جب تک نہیں ہو جاتا ہے، وہ اگر 5 سال سے پہلے وقف کرتا ہے تو اس کا وقف نہیں مانا جائے گا۔ گویا اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ وقف کر سکے۔ 5 سال جب ہو جاتا ہے تب جا کر وہ وقف کرے گا تو گورنمنٹ اور قانون کہتا ہے کہ اب اس کا وقف مانا جائے گا اور اس کو وقف کی جائیداد کو شامل کیا جائے گا۔ جبکہ شریعت کو اگر آپ دیکھیں تو شریعت نے اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ 1995 میں جب شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق وقف کو دیکھا جائے گا، اس کا تحفظ کیا جائے گا، اس کے مصارف کو خرچ کیا جائے گا، یہ جب بات پاس ہو گئی تھی تو آج گورنمنٹ کا ایک نیا قانون بنانا کہ کوئی بھی نو مسلم اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو 5 سال سے پہلے وہ وقف جائیداد نہیں کر سکتا ہے، جائیداد کو وقف نہیں کر سکتا ہے، یہ خود ان کی آرٹیکل ہندوستانی قانون کے خلاف بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک ایسا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے جس سے گویا وہ کسی بھی جائیداد کے تعلق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے وقف کیا ہے یہ کسی غیر مسلم نے وقف کیا ہے۔ اب اگر وہ غیر مسلم نہیں تھا تو وہ اپنے اسلام ہونے کی سرٹیفکیٹ لا کر کے دے اور وہ اپنا پروف لا کر کے دے، تب جا کر کے ان کی جائیداد اور ان کے وقف کو شامل کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا برڈن ڈالا جا رہا ہے واقف کے اوپر کہ واقف خود آئندہ وقف کرنے سے پرہیز کرنے لگ جائے گا، اور اس طرح اگر اس نے وقف کر بھی دیا ہے تو وہ آئندہ اپنی جائیداد کو جھنجھٹ سمجھ کر کے چھوڑ دے گا اور گورنمنٹ اس کو آرام سے قبضہ کر لے کر کے چلی جائے گی۔ دوسرا جو اس میں ایک اس نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ غیر مسلم آفیسرز اور ممبر کا تقرر لازمی کر دیا گیا ہے، یعنی وقف بورڈ چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہو یا آپ کے صوبائی حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو، دونوں طرح کے وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم چیف ایگزیکٹو آفیسر ہونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ میں 2 غیر مسلم ممبران کی تقرری بھی لازمی ہے۔
یہ ایک ایسی شرط ہے جس کو صاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مذہبی معاملے میں غیر کو دخل دینے کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اس پر سوال یہ کیا جاتا ہے عام طور پر کہ ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کے مذہب میں مداخلت اس طور پر کی جا رہی ہے کہ وہاں اس کے ماننے والوں کو مقرر کرنے کے بجائے غیر مذہب ماننے والوں کو اس میں داخلہ دیا جا رہا ہے اور اس کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں بہت ساری مذہبی کمیٹیاں ہیں اور ان کمیٹیوں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ہندو اینڈومنٹس بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی کسی مسلمان کو نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چار دھام کمیٹی ہے یا سکھ گردوارا پربندک کمیٹی ہے، اس طرح کے بہت سے کمیٹیاں ہیں جن کے اندر کسی بھی مسلمان کو کبھی نہیں رکھا گیا اور نہ کبھی مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن ہندوستان میں آج یہ قانون بنانا یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اب مسلمانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ غیر مسلم کے ہاتھوں میں رہیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں آپ دیکھیں کہ اگر جو چیف ایگزیکٹو مقرر کیا جائے گا وہ غیر مسلم ہوگا اور غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ابھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ 5 سال پہلے تک آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں، گویا ایک غیر مسلم وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے وقف کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے اور اس کو اس میں نوکری دی جا سکتی ہے اور اس کے تقرری وہاں کرنے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب irrational بات ہے، عقل کے خلاف بات جاتی ہے۔ تو یہ جو ان کی طرف سے بات آتی ہے مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ جب ایک غیر مسلم اس وقف بورڈ میں چیف ایگزیکٹو ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ قرآن کا ماہر نہیں ہے، وہ حدیث کا ماہر نہیں ہے، وہ فقہ اور فتاوی کا ماہر نہیں ہے، خود وقف کا جو قانون ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مسئلے آئیں گے تو وہ اس کے حساب سے نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ فیصلے کرے گا، وہ اپنے منمانی کرے گا یا جیسا اس کا آقا کہیں گے وہ اس حساب سے کرے گا۔ ایک نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ غیر مسلم ہے وہ تعصب کا شکار ہوگا اور لازمی ہوگا۔ چنانچہ وقف بورڈ کے اندر جہاں مسلمانوں کی نوکری ہوتی تھی، مسلمان دیکھ ریکھ کرتے تھے، وہاں دھیرے دھیرے سارے غیر مسلموں کو لایا جائے گا، نوکریاں ان کو دی جائیں گی، جہاں مسلمان تھے ان کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اس سے نقصان ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ فیصلہ کسی بھی طرح کا وقف جائیداد سے متعلق اگر ہو تو وہ ضلع کلیکٹر کے پاس دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1995 میں جو قانون پاس ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وقف ایکٹ کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ، اس جھگڑے کی تصفیہ وقف ٹریبیونل کرے گا۔ اس کے لیے باضابطہ ایک بنایا گیا تھا جو بالکل کورٹ کے طرز پر کام کرتا تھا۔ آج بھی جتنے بھی کیسز ہیں آپ اس کیسز کے بارے میں جا کر پڑھیں تو وہ سارے کیسز وقف ٹریبیونل کے پاس ہے، لیکن یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وقف ٹریبیونل کو ختم کر کے اس کا پورا نظام ڈی ایم کے پاس دے دیا جائے جو ضلع کا کلیکٹر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو لوگ کسی بھی پراپرٹی کے تعلق سے جھگڑا کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ وقف کی زمین ہے، تو وہاں اکیلے ڈی ایم اکیلے اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلہ وہ کرے گا وہ ماننا رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کورٹ کا جو طرز ہوتا ہے جس میں ایویڈنس دیا جاتا ہے، اس کے سارے ثبوت دیے جاتے ہیں اور آرٹیکلز اور قانون کے حساب سے اس کو پابند کیا جاتا ہے، اب ان سارے جھگڑوں سے پاک کر کے ایک آسان راستہ بنایا گیا ہے وقف کو ختم کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو تو آپ ڈی ایم کے پاس جائیے۔ آپ کو اس قانون کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی آر ایس
RSS, BJP اور بجرنگ دل اور اس طرح کے جو ہندو تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مزارات ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، عاشور خانے ہیں اور بھی جو دیگر اوقاف کی زمینیں ہیں، اس طرح کا قانون بنا کر کے لے کر کے آؤ کہ آئے دن ایک تنظیم ہندو کی کھڑی ہوگی اور وہ جا کر ڈی ایم کے پاس لیٹر دے گی کہ بھئی یہ فلاں جو جگہ ہے درگاہ کی، یہ درگاہ اصل میں مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، وہ دعوے دار ہوگی۔ اور اس طرح پورے ہندوستان میں کونے کونے میں جہاں بھی اوقاف کی زمینیں ہیں وہ لوگ پوری تیاری کر چکے ہیں، پوری ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ فوری مداخلت کریں گے اور اس طرح دھیرے دھیرے ساری زمینوں کو ان کو قبضہ کرنے کا پلان ہے۔ یہ کوئی مسلم غیر مسلم عناد میں کہی جانے والی باتیں نہیں ہیں، بالکل حقیقت ہے۔ تو یہ ایک ایسا گورنمنٹ کا فیصلہ ہے یا قانون بنانا چاہتی ہے جس سے جو بچی کچھی زمینیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 4، وقف کی آمدنی کے مصارف، جو وقف سے آمدنی آتی ہے یہ آمدنی کہاں خرچ کی جائے گی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ 1995 کے اندر باضابطہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس پراپرٹی کی جو بھی آمدنی ہوگی شریعت کے حساب سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ جو زمین جس کام کے لیے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس کی آمدنی کو اس وقف کرنے والے کی نیت کے مطابق آمدنی خرچ کی جائے گی۔ لیکن گورنمنٹ آج یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم آپ کے وقف کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی آمدنی مسلمانوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے، مسلمانوں کی شادی بیاہ پر خرچ کریں گے، مسلمانوں کے طب یعنی میڈیکل کے اوپر ہم خرچ کریں گے۔ گویا اس طرح مسلمانوں کو امپروو کرنے کے لیے، مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ خرچ کریں گے، جبکہ سراسر یہ دھوکہ ہے، شریعت کے حساب سے جائز نہیں ہے۔ چونکہ شریعت یہ کہتی ہے جس کام کے لیے وقف کیا گیا اسی کام میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اپنے منمانی خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو شریعت کے حساب سے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ خود آرٹیکل کے حساب سے بھی جائز نہیں ہے کہ 1995 کا جو آرٹیکل کہتا ہے وہ کہتا ہے شریعت کے منشے کے مطابق آپ استعمال کرو، گورنمنٹ اس کو بدلنا چاہتی ہے۔ نمبر 3، یہ جو بات گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج پورے ہندوستان میں میڈیکل کے لیے ہو، تعلیم کے لیے ہو، شادی بیاہ کے لیے ہو، جو بھی آپ کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ وہاں آپ دیجئے، وہ اصل آپ کی ذمہ داری ہے، وقف بورڈ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وقف بورڈ میں گورنمنٹ صرف ایک پروٹیکٹر ہے، وہ محافظ ہے، اس کو صرف حفاظت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قانون وہ بنانا چاہتے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف اور ساتھ ہی ساتھ انڈین آرٹیکل کے حساب سے بھی وہ بالکل خلاف ہے۔ ایک اس میں 5واں جو مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا جو آپ پڑھتے ہیں 14, 15, 25 اور 30، یہ جس کے اندر مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کرنے، اپنے ادارے کھولنے، اپنے ادارے چلانے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ یہ اب جو قانون آ رہا ہے اس قانون کے حساب سے گویا اس آرٹیکل کے بالکل وہ خلاف جاتا ہے۔ اس طرح گویا مسلمانوں کے جو اختیارات ہیں، مسلمانوں کے لیے جو کچھ بھی آرٹیکل کے اندر فراہم کیا گیا ہے اس کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہ سارا قانون بھی اس کے خلاف جاتا ہے جو بالکل کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں ایک اور شق لگایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ 1995 کے اندر وقف علی الاولاد، اگر کوئی اولاد کے اوپر اپنی پوری زمین اور جائیداد کو وقف کرنا چاہتا ہے تو شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے، اور 1995 کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں بھی اس کو مانا گیا ہے کہ ہاں ایک آدمی اپنی اولاد کو مکمل جائیداد وقف کر سکتا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا، مانا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟
مرنے والا مرنے سے پہلے وقف کر دیا کسی اور کے نام پہ تو اس کو آسانی کے ساتھ ہڑپنا اور اس کو اپنے استعمال میں لانا اس کے لیے آسان ہے. لیکن اگر اولاد کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اولاد تو ابھی جینے والی ہے. واقف وقف کرنے والا مر کر چلا جائے گا لیکن اولاد ابھی رہے گی. اولاد رہے گی تو اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے اس طرح کی زمینوں کو حاصل کر پانا بڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے گورنمنٹ سرے سے اس قانون کو ہی نکال دینا چاہتی ہے کہ وقف علی الاولاد جائز نہیں ہے. کوئی اگر کر کے بھی جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے تو ایک نہیں تقریباً 40 پوائنٹس ہیں جس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح اور درست نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ باتیں اس میں اچھی بھی ہیں. جو قانون لایا جا رہا ہے اس میں کچھ باتیں اچھی بھی ہیں, ان کو بھی اعتراف ہونا چاہیے. میں اس موقع سے ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایسے موقع سے ایک مومن کو, ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے سب سے پہلی کہ ہم مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کریں. سب سے پہلا کام. آج مسلمان نہ مذہب کے اعتبار سے بیدار ہے, نہ اپنے گاؤں اور سماج کے مسائل کے اعتبار سے بیدار ہے, نہ اپنے ملک کے قانون اور ملک کی سیاست کے اعتبار سے بیدار ہے. وہ بالکل جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو ان سب چیزوں سے مطلب نہیں ہے. وہ صبح اٹھے, شام کو کھائے اور یوں ہی وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں, جو آج تک چلتا آ رہا ہے. اس لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری لائی جائے. اور یاد رکھیے اگر سیاسی بیداری آ گئی تو ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی, ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے, ہماری خانقاہیں, ہمارے مقبرے, ہمارے قبرستان, ہر چیز ہماری محفوظ رہ سکتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ سیاسی بیداری اسی طرح, سیاسی تجاہل اسی طرح رہا اور ہم سیاست سے اسی طرح کٹ کر کے رہے تو جس طرح دھیرے دھیرے گورنمنٹ ہر چیز کو بدلنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کے سارے حقوق کو ختم کرنا چاہ رہی ہے, وہ دن دور نہیں ہے جب وقف کے قانون کو بدل کر کے اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے مساجد کے اوپر تالے لگیں گے, مدارس کو توڑا جائے گا, خانقاہوں کو گرایا جائے گا اور اس طرح کی تمام پراپرٹیز کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے گی. اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے. علماء نے آج نہیں, ہمیشہ ہر وقت 100 سال پہلے سے آواز لگانا شروع کیا, 50 سال پہلے سے آواز لگانا شروع کیا, لیکن اس پر کان امت کے لوگوں نے نہیں دھرا. اور آج حالت یہ آ گئی ہے کہ کل تک کہتے تھے کہ لوگوں اداروں کی حفاظت کرو, آج حالت یہ ہو گئی کہ اپنے گھروں کی حفاظت ان سے نہیں ہو پا رہی ہے, ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں. الغرض تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی شعور عوام کے اندر بیداری پیدا کی جائے. سیاسی بیداری کے ساتھ ضروری ہے سیاسی قوت اور طاقت. مسلمانوں کی سیاسی قوت اور طاقت ہونا ضروری ہے. سیاسی قوت سے مراد یہ ہے کہ سیاست میں ان کے اپنے ایم پیز ہوں, ایم ایل اے ہوں اور وہ لوگ ہوں جو سیاست پر اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں. جب کبھی امت کے مسائل آئیں تو وہ ایک آواز ہو کر اس کے خلاف یا اپنے حق میں آواز بلند کرنے والے ہوں, جس سے وقت کی سرکار اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو اور مانے اور اس حساب سے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف وہ فیصلے نہ کر پائیں. تو یہ سیاسی قوت ایک ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو کام ہے جو ان سب سے ذرا ہٹ کر کے, اور وہ کام جو 70 سالوں سے مسلمانوں نے نہیں کیا ہے, 70 سالوں میں جو اجتماعی غلطی کی ہے مسلمانوں نے, وہ غلطی یہ کی ہے کہ حکومت سے کبھی بھی اپنے مسائل پر ڈائیلاگ نہیں کرتے. ہم کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ ہمارے علماء اپنے یہاں بیٹھ کر یہ تصور اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں گے, قانون ہمارے پاس موجود ہے, ہم کورٹ جائیں گے, ہم کچہریاں جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے. لیکن جو گورنمنٹ چلانے والے لوگ ہیں, جو قانون بنانے والے لوگ ہیں, ان کے پاس وہ نہیں جاتے ہیں. تو یہ چیز جو بڑی خطرناک ہے. ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوا کرتے ہیں, ڈائیلاگ سے مسئلے بگڑتے نہیں ہیں, مسئلے بنا کرتے ہیں. ابھی کسان کی تحریک چلی ہے, آپ دیکھیے کسانوں کے ایک نہیں 800 لوگ مر گئے.
800 लोग मर गए, उसके बावजूद वो डटे रहे कि नहीं भाई हम तो गवर्नमेंट से बात करेंगे, हमको मौका दिया जाए, हम गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं, बात करके अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो डायलॉग को बंद कर दिया गया है। जब से 14 से आप देखें, गौर करते आए, जितने भी मसाइल आए उन तमाम मसाइल में सियासी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी, दोनों एतबारों से डायलॉग नहीं किया गया है। हमारे सियासी लोगों ने भी डायलॉग नहीं किया है। कोई वफ्द बनाकर जाते, गरचे वो हमारा मुखालिफी क्यों नहीं है, बीजेपी हमारी नहीं हो सकती है और नहीं हो सकती है, सही बात है, लेकिन हुकूमत में वो है तो वो हमारी भी हुकूमत है। ऐसे मौके से डायलॉग के जरिए मसले को हल करना चाहिए, वो नहीं होता है। तो ये 3 बातें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, सियासी शऊर हवाम में बेदार होना चाहिए और सियासी कुव्वत मुसलमानों के पास होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अपने मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट से डायलॉग होना चाहिए। ये 3 काम इंशाअल्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको और आपको इन तमाम मसाइल को समझने और उसके साथ फिर मुत्तहिदा कौम व मिल्लत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे सामने हुई, इस पर अमल करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की भी ज़रूरत है। ज़रूर लोगों तक ये बातें पहुँचाए। आइंदा प्रोग्राम की तफसीलात, तिलावत कुरान मजीद इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल्ला नदवी सल्लल्लाहु